ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا مالک و ملجا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ابھی میں نے جو خطبے کی بعد آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل مجدہ فرماتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ظاہری طور پر اور چھپا کر، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ جل مجدہ کی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری اطرت۔ اور اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب کے کلام کو اپنے کلام کے ذریعے فرمایا، ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ جو اللہ کے حبیب نے ہم کو اللہ جل مجدہ کی وحدت کی تعلیم دی، اسلام سے وابستہ فرمایا، تو حبیب پاک کے ذریعے اللہ فرماتا ہے کہ تم سے میں اس کا کوئی اجر بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ، مگر میری اطرت سے محبت، میری آل سے محبت۔ عزیزوں اور بزرگوں، کیونکہ وقت راستے نے کھا لیا ہے، اور ویسے چند جمعہ سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کثرت سے ہمارے مصلین کرام سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں کچھ بڑھ گئے ہیں، مگر اب کچھ رکاوٹیں عجیب سی ہو رہی ہے، کیا ہے امتحان نہیں معلوم، میرے کہتے اس میں بھی وقت جائے گا۔ مختصر یہ بات کہ آپ دیکھیں گے ابتدا سے لے کے این زمانے تک جو بسر اقتدار رہا، ایسے ہی لوگ طاقت کے نشے میں چور رہنے والے ہی آل رسول سے عداوت کر دیا ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، اور پھر گہرائی سے پیچھے ساری تاریخ اسلام دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ جو اقتدار کے نشے میں مست ہوتے ہیں، ویسے ہی لوگ اطرت حبیب پاک سے کیا کرتے ہیں؟ عداوت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں کثرت سے ولایت کا جو درجہ ہے، ولایت کا جو مقام ہے، آل علی میں رہا ہے۔ حالانکہ اور صحابہ سے جیسا کہ نقش بندی سلسلہ ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہا ہے، تو زیادہ فیض دینے والے خطوب غوث، ایسے اگر آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے، عمیق گہرائی سے دیکھیں گے، تو زیادہ تر یہ ولایت کے درجات اطرت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور اس میں کثرت سے ریاضت کرنے والے، اللہ کی بندگی اور قرآن کو عملی جامہ پہن کے ظاہر کرنے والے، دکھانے والے اگر بندگان خدا میں آپ تلاش کریں گے تو کثرت سے اطرت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم نظر آتے ہیں۔
تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ بات دو ٹوک ہے کہ اللہ جل مجدہ نے خود اپنے کلام سے، اپنے حبیب کی زبان سے یہ فرما دیا کہ اطرت کی محبت ایمان کا جز بن گیا، ایمان کا جز بن گیا۔ بغیر اطرت کی محبت کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور صحابہ اکرام کا ادب اور ان کی عظمت و حرمت کا لحاظ رکھنا بھی اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے۔ اکثر ہم کو دیکھنے میں یہ آتا، جیسے ہی محرم آتا تو صحابہ کی عظمتوں کا بھی تذکرہ لوگ لاتے ہیں۔ یہ کچھ شرارتیں ہیں، کچھ نظریات بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کی غفلت بھی ہے۔ مگر یاد رکھیں، جو لوگ غافل ہیں وہ رسوا ہوں گے محشر میں، اور خود اپنے اجداد کے سامنے کیا زبان دیں گے، کیا جواب دیں گے، نہیں معلوم۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے اللہ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ نے اطرت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور رفت کو ظاہر کیا ہے، اسی طریقے سے وہ دین کے محافظین بھی رہے ہیں، وہ دین کے محافظین بھی رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا دین کا تحفظ تھا، ایسے ہی جیسے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے امت کا تحفظ فرمایا۔ وہاں بھی اسلام کا تحفظ اور امت محمدیہ کا تحفظ، اور یہاں بھی اسلام کا تحفظ، امت محمدیہ کا تحفظ۔ یہ بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کے پہلو ہیں۔ آئیں بائیں شائیں بول دے تو نہیں چلتا۔ یہ جو اکثر ہماری امت بیرا روی کا شکار ہو رہی ہے، یہ کم علمی اور عقیدے کی جو ہے نا سنجیدگی نہ ہونے کی بنیاد پر، عقیدے کے اندر سمجھ بوجھ نہ رکھنے کی بنیاد پر، اور عقیدہ مضبوط نہ ہونے کی بنیاد پر گمراہی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، بعض لوگ اب ان کو اہل اللہ، اہل اللہ سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کریں، بدعت کے کاموں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی گمراہی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ بعض لوگ ٹھٹیاں چڑھا رہے ہیں، عالموں کی تعظیم و احترام کرنے جا رہے ہیں۔ اب کون ہے؟ اللہ والوں کی اولاد ہے۔ تو یہ جو گمراہی ہے، جو علماء ربانیین، علماء متقین، پرہیزگار جو آپ کے تحفظ کے لیے جو بات بول رہے ہیں اس کو سمجھیں، ان کے چکر میں بھی نہیں جانا۔ آل ہے ضرور، مگر یہ بھی کیا ہو رہا ہے، اب جب آج تک ابھی جو شروع تمہیداً جو الفاظ بولا کہ جو لوگ اقتدار کے نشے میں ہوتے تھے وہی دشمن آل رسول ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں جتنی آپ تاریخ دیکھیں کثرت سے آپ کو یہی حوالے ملیں گے۔ تو اب کیا ہو گیا، کچھ لوگ اقتدار کی ہوس و حرص میں جو شکار ہوا کرتے تھے وہ شکار کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہو رہا۔ یہ بات بھی بڑی عملی طور پہ فکر اور غور و فکر کے بات بتا رہا ہوں کہ اپنے مرتبے بنا کر، درجے بنا کر، اقتدار والوں کی قربت حاصل کرنے کے بعد میں اپنے مقام کو جو غلط راہروی میں رہتے ہوئے اپنے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اہل حق کو ڈرا رہے ہیں، حق کی بات کرنے والوں کو ڈرا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، حق کا تحفظ امام حسین نے بتا دیا۔ ہر دکھ میں خوش ہے وہ جنہیں الفت خدا کی ہے، ہر دکھ میں خوش ہے وہ جنہیں الفت خدا کی ہے، میرا نہیں ہے سر یہ امانت خدا کی ہے۔ تو یاد رکھیے، حق گوئی کرنے والا اپنے سر کو اللہ کی امانت سمجھ کے حق بول کر ہی رہتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین نے بتایا کہ یہ حضرت امام حسین کی شان اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ہمارے عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن علیہ رحمہ، ایسے اللہ والوں سے علم لینا چاہیے تو کبھی گمراہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شریعت کے بھی پابند اور ولایت پہ بھی بڑا مقام رکھتے، اور پھر عملی طور پہ ان کی زندگی یہ بھی آل ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب سید ہے، آل حسین ہے۔ بہرحال حضرت جو ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انشاءاللہ میں کہ ایک مرتبہ ہے غلام آپ کا کیا ہے گرم گرم شوربے کا کٹورا لے کے آیا،
اور اتفاق کیا ہوا، اس کے ہاتھ سے وہ کھٹورا چھوٹ گیا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک میں گر گیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں گرم گرم شوربے کا کھٹورا جب آن پہ گرا، انسانی طبع کیا کرتا تھی اور کیا گزرتی اس کے اوپر۔ حضرت فوری اپنی نگاہ اس کی طرف کی تو نے فوری آیت پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ مومن جو ہوتا ہے غصے کو پینے والا ہوتا ہے، تو حضرت مسکرا دیا۔ اس کے بعد پھر پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو حضرت بولے جا میں تجھے معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وہ غلام تھا، حضرت فوری بولے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ آئے آئے آئے۔ تو ایسے اللہ والوں کی خدمت گزار بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے تربیتی یافتہ ہوتے ہیں، اور ان کے کلام کو دیکھیے جب کس موقع پہ کون سی آیت تلاوت کرنا، ہائے ہائے ہائے، قربان جائے اس تربیت کی، کاش ہمیں بھی ایسی تربیت نصیب ہو جائے۔ تو عزیز اور بزرگوں، وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے، کچھ وقت بڑھ بھی چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ الامین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا غاصبان دین سے ہمیں محفوظ فرما، عقیدے باطلہ کے لبادے میں ہوتے ہوئے دین کا اظہار کرنے والے ایسے مبلغین سے فاسدین سے ہمیں محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، سینوں میں آل محمد کی محبت عطا فرما، صحابہ کا اکرام عطا فرما، مولا ہمیں وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ایک ضرور